اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال امام علی رضا علیہ السلام کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی۔ ناظرین کرام عزیزان محترم، رضا علیہ السلام کی مومنین اور مومنات کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث کی بہت مشہور ہے اور اسے جو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے اس حدیث کو، اور اسی وجہ سے کہ اس کے جتنے بھی راوی ہیں سب معصوم ہیں۔ یا مثلاً آپ دیکھیں کہ فلاں نے نقل کیا، اس کا راوی فلاں ہے، اس کا راوی پھر وہ فلاں مثلاً محمد بن مسلم، پھر زرارہ، پھر اس طریقے سے سلسلہ امام تک پہنچتا ہے، لیکن اس میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے۔ 8ویں امام اور ان سے ان کے مومنین علیہ السلام اور ان سے رسول یہ سلسلۃ الذہب، یعنی جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے لیے پناہ ہے، حصار میں ہے، قلعے میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ توحید کا قلعہ، یہ ولایت کا قلعہ، انسان جب قلعے میں ہو تو اب لاکھ باہر سے کوئی حملہ کرنا چاہے یا مخالف ہوا چلے یا مثلاً کوئی پتھر مارے، ڈھیلا مارے، اب جب قلعے میں ہے تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر انسان اس قلعے میں ہے، یعنی توحید کا قلعہ، ولایت کا قلعہ، اب اس قلعے میں ہے تو پھر انسان وہ محفوظ رہے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ارشاد ہوا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ اس حصار میں ہے، یعنی توحید کے حصار میں ہے۔ اور اس وقت اس حدیث کو امام نے بیان کیا کہ جب 8ویں امام نیشا پور میں وارد ہوئے، اور جب وارد ہوئے تو لوگ پریشان تھے، سنتے رہتے ہیں نا کہ 12,000 قلمدان تھے، 12,000، اور لوگ پریشان تھے، یہاں تک کہ امام کی ایک جھلکی دیکھ لے اور بعض نے یعنی جوتے کو اتار دیا، نہیں اتار سکتے تھے نا، مثلاً جوتے کو پھاڑ دیا، کسی طریقے سے اس قدر تھے۔ اس کے باوجود آپ سنتے رہتے ہیں کہ 12,000 افراد یعنی قلمدان اس حدیث کو تحریر کیا، یہی حدیث تھی، امام نے بیان کیا، اور 12,000 افراد نے تو پھاڑ دیا، اتار دیا، پھینک دیا، سب چیز ہوش بھی تھا۔ ہمارے یہاں معاملہ لیکن جوش کے ساتھ وہ ہوش میں بھی تھے کہ اس حدیث کو کیا زائل امام کے جو کمالات ہیں، یا جو شخص امام کی زیارت کے لیے جائے تو اس کا کیا ثواب ہے۔ اور معصومین علیہ السلام نے بیان کیا، یہاں تک کہ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ ایک ہمارا ہوگا اور دفن ہوگا، اور دیگر معصومین علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو بھی زیارت پہ آئیں گے، پہلا مقام کون ہوگا کہ جب نامہ اعمال دیا جائے گا اور بد اعمال زیادہ ہوں گے تو پھر ایسے موقع پہ امام شفاعت کریں گے۔ اس وقت جب پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب اعمال میزان پہ تولا جائے گا، تو خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان مقامات پہ آئیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ امام کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے۔ تو اب صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت امیر المومنین کا نام علی ہے، اور
پروردگار کا اسماء حسنہ دیکھیں تو اس میں بھی اسماء حسنہ میں نام جو ہے پروردگار کا علی ہے. ابھی ایک ماہ پہلے آپ نے جو ہے ماہ رمضان میں نماز کے بعد دعا پڑھی ہوگی, پڑھتے رہتے ہیں, ہر سال پڑھتے رہتے ہیں, یا علیو یا عظیم, یا علیو یا عظیم. تو پروردگار کا نام اسماء حسنہ میں علی نام, اور جو ہے مولا کائنات کا نام جو ہے علی ہے, اور 8ویں وہ پہ 8ویں کا نام بھی علی. لوگ جو اس نے کہا بام کی ہے دعا کر کے, یہ بارش ہونے والی تھی, کہتے ہیں کہ یہ جو ہے معجزہ ہے, لیکن کوئی معجزہ نہیں ہے. اور رہا سوال یہ کہ آپ کو یہ جو منصب ملا, آپ کو عہدہ ملا, اور آپ جو ہے اس عہدے پہ فائز ہوئے, تو امام نے جواب دیا کہ کہا کہ دیکھو ہمیں جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور مامون نے جو عہدہ جو پیشکش کیا تو وہ جو ہے اسی طریقے سے ہے جیسے مصر کا بادشاہ, مصر کے بادشاہ نے اللہ کے سچے نبی جناب یوسف علیہ السلام کو عہدہ دیا تھا. تو یہ جو ہے اسی طریقے سے ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ پریشان ہوا, کہا کہ آپ نے یہ جو بارش کرائی یہ تمام چیزیں ہیں, ہم مان جائیں گے, آپ جو ہے کوئی اور کرامات دکھائیں, آپ کوئی اور معجزہ دکھائیں تو پھر ہم جو ہے تسلیم کر لیں گے, مان لیں گے. جب اس نے یہ کہا, اب ظاہر سی بات ہے کہ دربار میں دیگر افراد بھی موجود تھے, مامون رشید جو ہے وہ جو ہے بیٹھا ہوا تھا تخت پہ, اور امام بھی تھے, اور اس کے بعد جو بچھی ہوئی تھی قالین وغیرہ, تو اس میں جو ہے شیر کا نقش تھا, تصویر تھی. اب جیسے اس نے یہ کہا کہ کوئی اور معجزہ دکھائیے, کوئی اور کرامت دکھائیے تو ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے, مان جائیں گے, تو جیسے ہی اس نے یہ کہا تو امام نے حکم دیا, اشارہ کیا, حکم دیا, یعنی پوری بات مکمل نہیں کی, صرف جو ہے ابھی کہا ہی تھا کہ فوراً وہ جو نقش تھا, وہ جو تصویر تھی, وہ شیر کی شکل میں آ گیا, جاندار چیز. اب اس کے بعد جو ہے 2 شیر آئے سامنے. اب امام سے کہہ رہے ہیں کہ مولا جو بھی آپ حکم دیجئے. دیکھیں امام معصومین علیہ السلام کا ہر ایک تابع دار ہوتا ہے, وہ تو بد نصیب ہیں نا, کچھ جو ہے ایسے افراد ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں, لہٰذا جو ہے کائنات میں جتنی بھی چیز ہے سب امام کے تابع ہے. تو امام کو مثلا یہ منصب یا یہ عہدے کی یہ تو مسئلہ تھا, ورنہ مسئلہ نہیں تو فوراً جو ہے کہا امام سے لے. اب یہ 2 شیر جو ہے آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد حملہ کیا اور اسے جو ہے ختم کر دی, یہاں تک کہ نہ گوشت نہ ہڈی نہ خون کچھ بھی نظر نہیں آیا. اب وہ تو مثلا سب سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو جادوگر ہے, تمام چیزیں, اسے جو ہے شیر نے نگل لیا. ادھر مامون رشید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. اب جب اس منظر کو دیکھا تو وہ غش کھا کر گر گیا. جب غش کھا کر گر گیا تو اب امام نے حکم دیا کہ پانی لایا جائے, گلاب کا عرق وغیرہ لایا جائے. اب اسے ہوش میں لایا گیا. اب جب ہوش میں آیا تب اس نے کہا کہ پروردگار کا شکر ہے کہ حمیدہ بن مہران کے شر سے ہم محفوظ رہے. یعنی یہی شخص تھا کہ جس نے مامون کہا کہ یہ کیجیے وہ کیجیے, تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے شر سے ہم محفوظ رہے, اور جو یہ منصب ہے اور ہم جو ہے اس کے خواہش مند نہیں ہے. بہرحال یہ چیزیں تھی, اور آخرکار جو ہے یہی چیز جو ہے اس کے ذہن میں تھی, اور ذریعے امام کو شہید کر دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی جو منصب تھا کی حیات طیبہ کا انسان مطالعہ کرے, اور اہل بیت معصومین علیہ اگر زمین پہ ہے تو پھر یہ انسان جو ہے آسمان, ایسا کہ تو امام کے ایک چاہنے والے شیعہ امام کا محب امام کا چاہنے والا امام کا صحابی تھا, اور ان کا نام رجب تھا. یہ امام کے ساتھ تھے, امام کے ساتھ جا رہے تھے. تو جب وہاں پہنچے تو رجب نے امام سے کہا کہ مولا حمام چلتے ہیں. اور حمام ظاہر سی بات ہے کہ حمام جو ہے
بچوں کے لیے ذکر کر دیں کہ اس طریقے کا حمام نہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، یعنی حمام یعنی بہت بڑا ایک صحن ہے، بہت بڑا حوض، پانی گر رہا ہے، امام جو ہے داخل ہوئے۔ جب حمام میں امام داخل ہوئے تو ایک شخص جو ہے دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا اور امام کے قدموں پہ گر گیا۔ اسے جو ہے سفید داغ تھا جسم پہ، امام کے قدموں پہ گر گیا اور اس نے کہا کہ مولا حمام والا ہمیں داخل نہیں ہونے دیتا، پریشانی ہوتا جو ہے۔ آپ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرنے کے بعد امام نے اس پانی کو اس کے اوپر ڈال دیا۔ اب جب پانی اس کے جسم تو لوگوں نے دیکھا اس معجزے کو، اس کرامت کو جب لوگوں نے دیکھا تو 500 افراد شیعہ ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کے جو معجزات ہیں، جو کرامات ہیں، آپ دیکھیں کہ آج بھی 8ویں امام کا حرم اسلامی طرز سے دیکھیں تو واقعی جو ہے انسان دنگ ہو جاتا ہے، دنگ رہتا ہے۔ اور جو بھی مریض جاتا ہے مشہد مقدس تو وہ صحت مند ہو جاتا ہے، جو غم اور علم کا مارا ہوتا ہے، خود جو ہے نوے امام کی حدیث بھی ہے، جب جاتا ہے تو انسان جو ہے اسے سکون مل جاتا ہے۔ تو آخر میں ایک معجزہ سنا دے آپ کو۔ معجزہ تو کئی آپ سنتے ہی رہتے ہیں، بس ایک معجزہ کہ آج بھی دیکھیں کہ امام کی بارگاہ میں اگر امام کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ملتا ہے کہ ایک شخص تھا اور غلام تھا، ایک آقا کا، بلخ کا تھا، اور ایک بادشاہ تھا، وہ غلام تھا۔ بہرحال یہ دونوں افراد آئے مشہد میں زیارت کرنے کے لیے، اور بادشاہ بھی نماز وغیرہ بھی، اس کا جو نوکر تھا وہ بھی رہا تھا، یہ بھی سجدہ شکر بجا لا رہا تھا بہت دیر تک، یہاں تک کہ دیکھا کہ غلام جو ہے ابھی سجدے میں ہے، دعا کر رہا ہے۔ تو آقا نے آواز، جیسے ہی آواز دیتا ہے غلام جو ہے کھڑا ہو گیا، لبیک۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ دیکھو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، اور تم جو ہے سجدے میں کیا دعا کر رہے تھے؟ یہی۔ جیسے ہی سنا خوش ہو گیا، تو کہا کہ دیکھو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، ہماری جو کنیز ہے اسے بھی آزاد کرتے ہیں، تمہاری جو ہے زوجیت میں دیتے ہیں، اور یہ فلاں مکان جو ہے وہ بھی ہم تمہیں دیتے ہیں، فلاں یہ جو زمین ہے یہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے، اور ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ فوراً جو ہے غلام رونے لگا، اور اس نے کہا آقا سے کہ ابھی سجدے میں یہی دعا کر رہے تھے، اتنی جلدی دعا قبول ہو گئی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کرے تو اس کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کے شب اور کل کا روز جو شب جمعہ بھی ہے اور بہت مبارک ہے، اور ایک بار پھر ہم تمام ناظرین کرام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جو مریض ہیں پروردگار انہیں شفائے عاجل عنایت فرما۔ کریم جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو مریض ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، گھر پہ ہیں، جہاں کہیں بھی ہے، پروردگار علی ابن ابی طالب کی طیب الطاہر روح کا واسطہ انہیں شفائے عاجل عنایت فرما۔ پروردگار یہ وبائی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور جو اس مرض میں مبتلا ہیں پروردگار انہیں شفائے عاجل عنایت فرما۔ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم سب کے مرحومین کی گناہوں کی مغفرت فرما، انہیں جگہ اعلی علیین عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما۔ کریم